ہمارے ساتھ انتہائی سینئر سیزنڈ پیپلز پارٹی کی آپ کہیں کہ بتدریج انہوں نے سفر کیا، ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر، اور تمام اس جدوجہد اور قربانیوں سے بھی گزری، اور ہاں سانگڑ جیسی جگہ پہ براہ راست الیکشن بھی انہوں نے جیتا۔ شکریہ شادیہ، مجھے علم ہے کہ آپ مصروف تھیں اور مصروف رہتی ہیں اس حوالے سے، اور آج میں آپ سے اس سیاست پہ بات نہیں کروں گا کہ الیکشن الائنس کیا ہوگا اور الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، یا پھر دبئی میں کیا ہوا، پلان کیا بنا۔ اس پروگرام میں بات کروں گا جو بہرحال پاکستان میں خواتین کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے بہت اہم ریکگنائز پروگرام ہے۔ اور اگر میں آپ سے براہ راست یہ سوال کروں کہ جب یہ بنایا گیا تھا 2008 میں، تو اس کو بڑے آئینی تحفظات دیے گئے تھے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ صاف و شفاف بھی ہوگا، لیکن میں نے دیکھا کہ ابھی جب لاسٹ 3 ایئرز گزرے، ان میں کم از کم کوئی 8 لاکھ کے لوگ اس کو باہر بھی کر دیے گئے، کچھ اور بھی اس میں تبدیلی لائی گئیں۔ دوبارہ آپ اپنی اس کو ڈگر پہ یا پٹری پر لانے میں یقیناً مشکلات بھی ہوں گی۔ اب کیا صورتحال ہے شازیہ مری صاحبہ؟ بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب، اور ہمیشہ کی طرح آپ نے بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ سوال کیا ہے۔ آج آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جو مجھ سے سوال کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے توسط سے کچھ کلیئرٹی بھی میں چاہوں گی کہ آپ کے اس پروگرام کو دیکھنے والوں کو مل سکے۔ یہ بات درست ہے کہ 2008 میں اس پروگرام کا آغاز ہوا، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی زندگی میں اس پروگرام کے حوالے سے جو ویژن ان کا تھا کہ غریب گھرانوں کو کسی قسم کی مالی مدد دی جائے گی، اس کو ریالٹی میں تبدیل کیا گیا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں آئی، اور پاکستان کے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھے، تو انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اس ویژن کی روشنی میں اس پروگرام کا آغاز کیا۔ اس پروگرام کو ان کی شہادت کے بعد انہی کے نام سے منسلک کیا گیا، گو کہ بے نظیر کا جو مطلب ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، میچ لیس، جس کا کوئی کسی اور کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ پروگرام بھی اپنے آپ میں ایک بے مثال پروگرام ہے۔ یہ میری نظر میں اور اس پروگرام کو سمجھنے والوں کی نظر میں ایک انقلابی پروگرام ہے۔ 2008 میں اس کو شروع کیا گیا، 2010 میں اس پر قانون سازی کی گئی۔ تو جو آپ کی ایک کنسرن تھی کہ اس پروگرام کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جائے گا، وہ تو اس پروگرام کو شروع کرنے والوں نے اسی وقت اس کو قانونی شکل دے کے اس کو مضبوط کیا، اور انشور کیا کہ اس پروگرام کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ یہ پروگرام شروع سے ہی غیر سیاسی پروگرام تھا، اے پولیٹیکل پروگرام تھا، ہے، اور انشاءاللہ رہے گا۔ اس میں کوئی بھی تقسیم نہیں، نہ سیاسی بنیاد پر، نہ مذہبی بنیاد پر، نہ رنگ، نہ نسل، نہ ذات، نہ برادری کے بنیاد پر کوئی تقسیم ہے۔ اٹ رائزز ابو آل ڈفرینسز، اور یہ اس پروگرام کی بڑی خوبصورتی ہے۔ آج 15واں سال ہے اس پروگرام کو چلتے ہوئے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں آئی بھی ہیں، حکومت میں رہی بھی ہیں، لیکن چونکہ اس پروگرام کا ایک قانون تھا، اس قانون کے ذریعے اس کو محفوظ کیا گیا تھا، تو اس لیے اس کو بگاڑا نہیں جا سکا۔ کوشش بگاڑنے کی گئی، کیونکہ جماعتیں جب سیاسی آتی ہیں مختلف، تو اپنے اپنے ایک ایجنڈا لے کر آتی ہیں، لیکن اس پروگرام کو خراب نہ کیا جائے، اس کو ڈسٹروائے نہ کیا جائے، اسے اس کے قانون نے انشور کیا۔ اس قانون کے تحت ایک بورڈ ہے۔ لیکن شاید یہ تو حقیقت ہے نا کہ ٹھیک ہے، اس وقت آپ موجودہ شریف خاندان یا ان کی جماعت آپ کی الائی ہے، ایک زمانے میں کوشش کی گئی کہ اس کا نام بدلا جائے، پھر پاس کی جو حکومت آئی اس میں انہوں نے اس کی شفافیت کے حوالے سے غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 8,40,000 یا کوئی 8.5 لاکھ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ یہ انہیں باہر کر دیا گیا، ان کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھایا گئے، تو اور پھر نام بھی بدلنے کی کوشش کی گئی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب آپ پھر جب اگست میں الیکشن فیس کریں گی، یقیناً سندھ میں آپ کو کامیابی ملے گی، وفاق میں بھی آپ کو ہم یہ امید رکھیں گے ملے، خواہش کو اور امید کو اپنی جگہ، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی اس میں کچھ ایسے کمزوریاں، خامیاں ہیں، آئینی قانونی طور پہ کہہ رہا ہوں، کہ اس میں ہم
जिसे कहते हैं फुल्ली 100% प्रोटेक्टेड, जो इसे कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ के साथ अभी भी लोगों को शक है कि ये मौजूद है। जो अगस्त में या नवंबर में आने वाली हुकूमत किसी न किसी दूसरी पटरी पर, राह पर इसको डाल सकती है, नाम बदल सकती है, तरीक़ेकार बदल सकती है। शाज़िया मरी साहिबा, मैं इस बात पर तो आपके साथ हूँ, इस पे तो इख्तलाफ कोई नहीं है कि इसको बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बिगाड़ ना पाए ये भी एक हकीकत है। चूंकि एक कानून था, कानून के तहत एक बोर्ड था, ये भी एक हकीकत है कि बोर्ड से कुछ फैसले ऐसे करवाए गए जो कि दूरअंदेश फैसले नहीं थे, जो कि सियासी फ़ायदे के लिए वो फैसले किए गए, जिससे कि आवाम का नुकसान हुआ। मिसाल एक फ़ैसला जो 8,20,000 लोगों को प्रोग्राम से निकालने का फ़ैसला था, जिसमें कोई तहकीक नहीं हुई, जिसमें कोई अपील का मौका नहीं दिया लोगों को, और एक चुटकी बजा के लोगों को इस प्रोग्राम से निकाला गया, जिससे बहुत मुस्तहक लोग जो थे वो प्रोग्राम से निकले और उनको बहुत तकलीफ़ में डाला गया इस फैसले से। तो इस तरह की चीज़ें हुई, और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये कहने का मकसद ये कि इस प्रोग्राम की जो साख थी, इस प्रोग्राम की जो क्रेडिबिलिटी थी, वो इन हरकतों की वजह से मुतासर नहीं हुई। नाम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, वो भी मैं समझती हूँ कि एक गलत हरकत थी, बचकाना हरकत थी, क्योंकि प्रोग्राम का एक कानून मौजूद था। तो आपने लोगों की मेमोरी से तो खेला, उनको कोशिश करके ये बताया कि प्रोग्राम का नाम हट चुका है और नया प्रोग्राम है, और जो साबिका वज़ीर आज़म है वो भी कहते रहे लोगों को कि अब ये वो प्रोग्राम नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी स्टेटमेंट है और गैर मुनासिब और अनएथिकल बात है। और अब मैं, क्योंकि खुद आपको पता है बड़ी पॉजिटिव सोच रखने वाली हूँ, मैं सब्सटेंस और मेरिट पे बात करती हूँ, मेरी एक हमेशा से आदत है, नहीं तो उस बयान के ऊपर ही उनको चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रोग्राम, इसका नाम कभी नहीं बदला। और इस बात का वाज़ेह सबूत ये भी है, बड़ी दिलचस्प बात है ये, कि जब इस प्रोग्राम की जो साबिका चेयरपर्सन है, जब वो इस प्रोग्राम से फारिग हो रही थी या निकल रही थी, तो रिज़ाइन करते हुए उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रिज़ाइन अपना दिया। तो अगर कोई और नाम होता तो वो नाम लिखती कि आई रिज़ाइन फ्रॉम दिस प्रोग्राम। आपने इंटरेस्टिंग आपका जवाब है, लेकिन शादी एक और बात है, वो ये कि इस प्रोग्राम का जो बुनियाद है वो वो पुअर ऑफ द पुअर ख़वातीन हैं। आप अंदरून सिंध में, अंदरून सिंध क्या यानी कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे, देही इलाके, फिर जनूबी पंजाब, KP, चारों सूबों में, बलूचिस्तान वगैरह में, जो मेरे ख्याल में शायद लिख पढ़ सकती भी ना हों। पहले जो मैं देखता था कि वो ठीक है कि उसमें कुछ इधर उधर हो जाता था, लेकिन कैश उनको हाथ में आता था। और मैंने अक्सर देखा जब कभी उस वक्त इत्तेफाक हुआ, क्योंकि काफ़ी जुड़ा रहा, कि वो जो दादियाँ थीं या नानियाँ थीं या फुपियाँ थीं या खालाएँ थीं, जब उनके हाथ में कैश 2,000 या 3,000 रुपये आते थे, एक खुशी होती थी, एक पावर महसूस करती थी। अब रकम भी बढ़ गई है, लेकिन इसमें अब आ गया क्रेडिट कार्ड आ गया है, इसमें टेक्नोलॉजी आ गई है। भाई मैं भी एक बात बता दूँ, अभी तक क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं निकाल पाता, उन्हें फिर दूसरे को देना पड़ता है। इसलिए मुझे नहीं, ये ठीक है कि ये इतना वसी हो गया है, कोई 90 लाख ख़वातीन में कोई जितनी रकूम तकसीम हो रही हैं अरबों में, आसान काम नहीं। तो इसमें मैं क्या आप नहीं समझती कि जो मुस्तहक खातून है उसके हाथ में जो है वो कैश कैसे पहुँचे, वो रकम कैसे पहुँचे, ये कितना फुल प्रूफ है? मुझे सब एक बात तो जो है ना वो समझने की है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ माली इमदाद के प्रोग्राम्स हैं वहाँ एक मार्जिन ऑफ एरर होती है, और वो मार्जिन ऑफ एरर तकरीबन 15 से 20% होती है। उसमें मुख्तलिफ नौयत की एरर्स हो सकते हैं, उसमें वो भी एक मसला हो सकता है जिसको आप बयान कर रहे हैं। तो इसमें रोकथाम की भी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन ये सोचना कि अगर ये एरर होगा, ये प्रोग्राम होना नहीं चाहिए, तो मैं समझती हूँ कि ये
سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ ایک سوشل پروٹیکشن کا ایسا وہیکل ایجاد ہو چکا ہے 2008 میں جس کی دنیا میں مثالیں دی جاتی ہے، UN تک جو ہے وہ اس کو سراہ چکا ہے، اور کئی ممالک نے پاکستان کے بعد پاکستان کی مثال لیتے ہوئے اپنے ملکوں میں اس پروگرام کو شروع کیا ہے۔ آج جو نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، وہ اتنی اپڈیٹڈ ہے کہ ہم نے اب جو اپنی ڈائنامک رجسٹری شروع کی ہے اسٹیٹک سے موو ہو کر، اس کے ذریعے 35 ملین گھرانوں کا ہاؤس ہولڈز کا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے۔ اب یہ ڈیٹا جو ہے نا یہ اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے ڈائنامک رجسٹری کے ذریعے۔ میں دو چار سیدھا باتیں کر دوں کہ اس وقت 90 لاکھ خواتین جو ہیں وہ اس پروگرام سے جڑی ہوئی ہیں، اور آپ نے جس طرح کہا کہ عورتوں کی خوشی جو ہے وہ بہت پہلے جب پوسٹ سے ان کو پیسے ملتے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ پہلے پوسٹ آفس کے ذریعے پیسے ملا کرتے تھے، پھر پیمنٹ ماڈل کو چینج کیا گیا، پھر ڈیبٹ کارڈ بھی ہوا، ATM بھی ہوا۔ اب 2019 میں جو پچھلی حکومت ہے اس نے ایک بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے پیمنٹ کو جو ہے وہ چینج کیا، اس ماڈل پہ چلے گئے۔ لیکن جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ تشنگی رہ گئی وہ یہ تھی کہ 2 بینکس کے حوالے یہ ذمہ داری ہوئی، مطلب پاکستان کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا 2019 میں، اور ایک بینک کو دے دیا گیا ایک حصہ پاکستان کا، دوسرے بینک کو دے دیا گیا جو بقایا حصہ ہے۔ اب اس میں جتنی بینیفیشریز ہیں وہ ان 2 بینکس کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں۔ اب ان بینکس کو پوس ایجنٹس دینے تھے، بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے پیمنٹ ہونی ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کافی دشواری ہوئی، دقت ہوئی عورتوں کو۔ گو کہ ٹرانسپیرنسی ہمیں انشور کرنی ہے، جو ہم پوری کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ہم کیمپ سائٹس لگاتے ہیں تاکہ اگر کوئی کسی کونے میں کوئی ایجنٹ عورتوں کو تنگ کر رہا ہو تو کیمپ سائٹ میں لا کے ہم انشور کریں کہ ہم ان کے اوپر بیٹھے، ہم ان کے اوپر کھڑے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیسے پورے دے رہے ہیں۔ لیکن اس سے ہم نے دیکھا کہ ایک تو موسم کی شدت، کلائمیٹ کرائسس آپ نے دیکھا ہے پوری دنیا شکار ہے، کبھی بارش ہے تو کبھی گرمی ہے تو کبھی مطلب ایک انسرٹنٹی ہے۔ ہم نے ابھی گرمی میں دیکھا کہ خواتین کو دشواری ہوتی ہے کیمپ سائٹ میں آنے، لیکن جب تک ہم انہیں ایک جگہ اکٹھا نہیں کرتے ہم ٹرانسپیرنسی اس طرح انشور نہیں کر سکتے، تو ہماری بھی ایک پرابلم ہے۔ اسی لیے ہم نے اب یہ پیمنٹ ماڈل چینج کرنے کا سوچا، کیونکہ اس سے کراؤڈ بڑھتا ہے، اس سے خواتین کو بہت گھنٹوں تک کیوز میں ویٹ کرنا پڑتا ہے، ان کی جو ایک ڈگنیٹی کا میٹر ہے، ڈگنیٹی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کسی عورت کو دھکا لگے، میں ایک بھی عورت کو نہیں چاہتی دھکا لگے، اور میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم نے پچھلے سال اس کو چینج کرنا تھا لیکن سیلاب کی وجہ سے ہم چینج نہیں کر سکے۔ اس برس، اور آپ کے پروگرام کے ذریعے میں بتانا چاہتی ہوں، ہم کچھ دنوں میں اس کا آغاز کریں، باقاعدہ ہم پیمنٹ ماڈل کو بدل کے سوشل پروٹیکشن بینک اکاؤنٹس کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پر ہم پہلی مرتبہ خواتین کو اپنے بینک اکاؤنٹ کی اونرشپ کا موقع دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک نیا باب کھلنے جا رہا ہے، اور اس میں ہم یہ بینک مونوپولی سے ہٹ جائیں گے۔ ہم 6-7 بینک سے شروع کر رہے ہیں، لیکن یہ ایکسپینڈ کرے گا اس پائلٹ کی سکسیس کے بعد، یہ ایکسپینڈ کرے گا پاکستان کے تمام بینکس کو۔ تو خواتین کو ایک تو بینک اکاؤنٹ مل جائے گا، انڈیپینڈنس مل جائے گی، اس کی ڈگنیٹی پروٹیکٹ ہوگی۔ اب اس کے لیے وہ پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں پڑا رہے، وہ چیک بک اس کو ملے گی، وہ اس سے نکلواتی ہے، ATM سے نکلواتی ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہوگی۔ اس وقت تو بایو میٹرک میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی ٹرانچ آتی ہے ہر سیمائی تو اس کو جا کر پیسے نکالنے ہوتے ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے سیونگ کا اس طریقے سے۔ تو بینک میں پیسہ آئے گا تو اس کی سیونگ کا بھی ایک ایسپیکٹ سامنے آئے گا۔ شادیہ، جتنا بڑا یہ پروگرام ہے اتنے ہی بہت سارے سوال، اور آپ پاکستان میں سوری ٹو سے جس طرح کا کلچر ہے، لوگ سوری ٹو سے جہاں پیسہ ہوگا وہاں سوال اٹھائیں گے، لیکن اس سے زیادہ میرے لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2008 میں 2-3 ہزار سے ہوا تھا، اب غالباً کوئی 7,000 8,000 سے کچھ سم تھنگ آپ دے رہے ہیں۔ لیکن جب شروع ہوا تھا اس وقت سوچا ڈبل ڈیجیٹل میں بھی یعنی مہنگائی نہیں تھی، ابھی چند سال پہلے تک 10 یا 11% مہنگائی ہوگی، اب مہنگائی 28 یا 30% ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جو ایک عورت جو پہلے آٹا لیتی تھی، تیل لیتی تھی، لکڑی لیتی تھی، کوئلہ لیتی تھی، شکر لیتی تھی، گھی لیتی تھی، یعنی عام چیزیں لیتی، اس کی پرائزز مور اور لیس ڈبل ہو گئی ہیں، جبکہ جو میں نے کہا مہنگائی کے حساب سے جو آپ دے رہی ہیں رقم، اس سے اس کا پورا تو نہیں ہوگا، تو کیوں نہ اس کو اس سے جوڑ دیا جائے۔
جس طرح آپ تنخواہوں میں 30% اضافہ کرتے ہیں مہنگائی کے حساب سے، پینشن کرتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل مجاہد صاحب، بالکل نہیں آپ نے بالکل درست بات کی، اور یہ بات بہت بنیادی بات ہے. اور جس طریقے سے آپ نے کہا الیکشن میں جو بھی ہوگا، اب یہ تو اللہ کی مہربانی ہے اور عوام کا فیصلہ ہوتا ہے. ہم تو جائیں گے عوام کی عدالت میں، جو بھی فیصلہ عوام سناتی ہیں، لیکن اپنی کوششوں اور کاوشوں کی روشنی میں اور اس کے نتیجے میں کوشش اور امید یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے تاکہ ہم ان کی خدمت جاری و ساری رکھ سکیں. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مہنگائی کا ایسپیکٹ ہے، دیکھیں ایک باقاعدہ انڈیکسیشن کمیٹی ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو یہ پیسے ہیں اور اس کا جو سکوپ ہے اس پر کام کرتی ہے، اور اس کی وقتاً فوقتاً میٹنگ ہوتی ہے جس میں انفلیشن کو ایک بڑا بنیادی فیکٹر گرا جاتا ہے اور اس پر جو ہے کام کیا جاتا ہے، اور انفلیشن کی روشنی میں جو وظائف ہیں ان میں اضافہ کیا جاتا ہے. جب یہ حکومت آئی تھی 1 سال پہلے تو 7,000 روپے کی رقم سرمائی ملا کرتی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ اسی پوری کشمکش میں مہنگائی بھی سامنے آئی، سیلاب بھی بہت بڑا ایشو ہمارے سامنے تھا، جس کے لیے 70 ارب روپے کی رقم وزیر اعظم پاکستان نے مختص کر کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 25,000 فی گھر فیملی جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے تقسیم کرائی. اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ 2.8 ملین یعنی 28 لاکھ گھرانوں کو ہم یہ رقم دے سکے. اب آ جاتے ہیں مہنگائی کو کس طرح ہم کور کرتے ہیں. تو 7,000 سے ہم شروع ہوئے، لیکن اس مہنگائی جو آپ نے دیکھا ہے، آپ نے بالکل درست بتایا کہ اگر ہم 25-30 ہزار روپے کی ایک ایوریج انکم بھی، کیونکہ یہ پورسٹ آف دا پور کی انکم سپورٹ ہے، یعنی کہ ان کو کوئی انکم مل رہی ہے نا، لیکن اس کی سپورٹ میں یہ پیسے دیے جاتے ہیں، تو یہ کوئی چیریٹی نہیں ہے، یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا خواب ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دیکھا، جو ہمارے بھی مینیفیسٹو کا حصہ ہے. اور کسی بھی ذی شعور پاکستانی سے پوچھیں تو وہ ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرے گا، وہ چاہے گا. اور گورنمنٹ اپنی یہ ذمہ داری آئینی طور پر بھی پوری کرتی ہے لوگوں کو اس طرح کی سپورٹ دے کر. تو جو آپ سے بات ہو رہی ہے کہ 7,000 روپے سے شروع ہم نے جب انہیریٹ کیا، ہم نے اس کو بڑھا کر آج 8,750 کیا ہے، جو کہ 2 قسطوں میں دیتے ہیں. یعنی کہ کیونکہ وہ اس میں اے ٹی ایم سے بھی نکالے جاتے ہیں پیسے، تو اسی لیے ہم نے 8,500 ایک وقت میں دیتے ہیں، پھر 3 مہینے کے بعد 9,000 روپے. شادیہ بیوی، میں نے کہا جیسے جتنا بڑا پروگرام ہے اتنے ہی زیادہ سوالات، اس پر ایک اور زیادہ تفصیل سے گفتگو ہوگی جلدی آپ سے.